الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، دیگر ذمہ داران جماعت، معزز رفقائے کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمہ جہتی تحریکی تقاضے اور داخلی استحکام، یہ عنوان ہم میں سے کسی کے لیے نیا نہیں ہے، ہم اس سے واقف بھی ہیں اور براہ راست متعلق بھی۔ اس کے باوجود ہمارے ذمہ داران نے اس عنوان پر گفتگو ضروری سمجھی ہے، کیونکہ اس کی یاد دہانی ضروری ہے۔ انسان کی بنیادی کمزوری یہ نہیں ہے کہ وہ ناواقف ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ واقف ہوتے ہوئے بھی بھول جاتا ہے یا غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندہ اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتا رہتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ جب تحریکیں اور تنظیمیں ایک طویل مدت گزار لیتی ہیں تو مقاصد کے اندر آمیزش شروع ہو جاتی ہے، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرے مقاصد بھی شامل ہوتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور روح غائب ہو جاتی ہے۔ دستور میں درج نصب العین اور طریقہ کار سے یا تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے۔ اگر یہ سانحہ فرد کے ساتھ ہو تو فرد ناکام و نامراد ہوتا ہے، اور تحریک کے ساتھ ہو تو تحریک ناکام و نامراد ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا تحریک کا اس نصب العین سے رشتہ کتنا اور کیسا ہے۔ یہ جائزہ و احتساب ہمیں اور ہماری تحریک کو صحیح خطوط پر گامزن رکھ سکتا ہے۔ تحریک کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کا ایک واضح نصب العین ہو اور قائدین اور وابستگان کو اس کا صحیح شعور ہو۔ تحریک اسلامی میں لفظ اسلامی اس تحریک کے نظریے، اس کا رخ اور تحریک کے ہر پہلو کی نشاندہی اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تحریک اللہ کے بندوں کو ان کے رب سے جوڑتی ہے، اسی کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے جینے اور مرنے کا سبق سکھاتی ہے، اپنے جیسے انسانوں سے رشتے اور تعلق کا پیمانہ اور اصول بتاتی ہے، اور ایک ایسے سماج کو وجود میں لاتی ہے جس میں افراد صرف اپنی ہی فکر نہیں کرتے بلکہ موجود اور آنے والی نسلوں کو بھی اس راہ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تحریک ایسے ادارے اور نظام حیات کو وجود میں لاتی ہے جس میں اس کے نظریے اور اصول کا غلبہ ہوتا ہے اور پوری انسانیت اس سے فیضیاب ہوتی ہے۔ انسان اپنے نفس اور اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نجات پاتا ہے، اسے سچی آزادی نصیب ہوتی ہے، اور اپنے رب کے دامن میں پناہ لے کر وہ سچی اور ابدی راحت و سکون سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ ایک انقلابی تحریک ہے جو انسان کو اندر سے لے کر باہر تک بدل کر رکھ دیتی ہے، مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے اسے نکھارتی ہے۔ ایک اللہ کی بندگی، غیر اللہ کا انکار، انبیاء کی غیر مشروط اطاعت، اور دوسری قیادت سے بغاوت اور ان کی اطاعت سے انکار، اس کی انقلابیت کی روح ہے۔ اس روح کی برقراری اور پرورش اصل داخلی استحکام ہے۔ تحریک کا اہم ترین تقاضا دعوت ہے۔ کوئی اسلامی تحریک دعوت کا فریضہ انجام دیے بغیر اسلامی تحریک کہلا ہی نہیں سکتی۔ دعوت اگر نہیں دی جائے تو لوگ اسے جان نہیں سکتے، اور اگر جان نہیں سکتے تو مان نہیں سکتے، اور جب تک مانتے نہیں اسے اپنا نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ دین کیسے قائم ہوگا
اسے غلبہ کس طرح حاصل ہوگا، اسلامی ریاست کس طرح قائم ہوگی۔ دعوت کی یہ مختلف پہلو اور مراحل ہیں، آغاز سے انجام تک ہر مرحلے میں اصل رول دعوت کا ہے، اس لیے دعوت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ امت کا مقصد وجود بھی دنیا کے لوگوں پر دین حق کی گواہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس دعوت کا ایک پہلو جہاں یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا ماحول بنے، وہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی انصاف کے اوپر قائم ہو۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ نہایت اہم بات ہے جس پر ہماری نظریں مستقل رہنی چاہیے۔ دنیا سچے عدل و انصاف کی محتاج ہے، اور تحریک اور یہ دین اسی لیے آیا ہے، اور یہ تحریک اسی لیے اٹھی ہے کہ دنیا میں انصاف قائم ہو۔ دعوت کے یہ وہ پہلو ہیں جو بنیادی اور مستقل نوعیت کے ہیں، لیکن یہ دعوت اور تحریک خلا میں کام نہیں کرتی، بلکہ وہ ٹھوس زمین اور زندہ معاشرے میں کام کرتی ہے۔ اس لیے بندگی رب کی دعوت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے زندہ مسائل میں دلچسپی رکھتی ہے اور انہیں حل کرتی ہے۔ یہ تحریک ایک ہماگیر نوعیت کی تحریک ہے۔ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ علم عام ہو، لیکن اسلامی تحریک کسی مدرسے کا نام نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نفوس کا تزکیہ ہو، لیکن اسلامی تحریک کسی خانقاہ کا نام نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم ہو اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں ہو، لیکن اسلامی تحریک کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح ادارے اور تنظیمیں بنانا اور ان کو چلاتے رہنا بھی اسلامی تحریک کا مقصد نہیں ہے۔ اسلامی تحریک کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو اور لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے آخرت کی کامیابی اور جنت کے مستحق ہو۔ اگر تحصیل علم ہو تو اسی کے لیے ہو، تزکیہ ہو تو اسی لیے ہو، سیاست ہو تو اسی لیے ہو، اگر ادارہ بنایا جائے تو اسی لیے ہو، غرض جو کام بھی ہو اسی بنیادی مقصد کے لیے ہو۔ اگر یہ ہماگیر مقصد سامنے ہو تو جزوی کام بھی انجام دیے جا سکتے۔ ساری سرگرمیاں، تمام پروگرام اور منصوبوں اور جد و جہد کا مقصود مطلوب صرف رضا الہی ہونا چاہیے۔ دعوت کا پھیلاؤ، اسلامی معاشرے کی تشکیل، اسلامی ریاست کے قیام کی کوشش، اور ان سب کے لیے ایک مضبوط اجتماعیت کے استحکام کی حیثیت تحریک کے ذرائع کی ہے۔ دنیا میں ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں جو تحریک بن کر نمودار ہوئیں، بالآخر صرف تنظیم اور سوسائٹی بن کر رہ گئی۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مقصود و مطلوب ہو، اس کی رضا ہی محور و محرک ہو، اور یہ بات ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے۔ یہی چیز دراصل متعین کرتی ہے کہ یہ تحریک کہاں تک اس مقصد کے حصول کے لیے سرگرم اور مخلص ہے۔ جب انسان کے حوصلے صرف دنیاوی کامیابی کے ہونے یا نہ ہونے سے بلند اور پست ہونے لگے تو اس کے معنی یہی ہے کہ مقصود و مطلوب کے اندر فرق آ گیا ہے، اور اس پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کی خصوصیات موجود ہیں یا ان میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے، تحریک داخلی طور پر مستحکم ہے یا کمزور ہوئی ہے۔ فرد کا مقصود رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول ہے، اور یہ ہمیشہ تازہ اور تابندہ رہنا چاہیے، لیکن جماعت اور تحریک کا مقصد یہ ہے کہ وہ افراد کی سعی و جہد کو اس طرح بروئے کار لائے کہ فرد آخرت میں کامیاب ہو اور تحریک دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکے۔ اس چیز کو قرآن نے فتح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے، یہ مخاطب افراد ہیں جن کی آخری منزل جنت ہے۔ تحریک کی ذمہ داری محض اتنی نہیں ہے کہ وہ افراد تحریک کو اللہ کی رضا کی طلب میں مصروف دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ اس کا کام پورا ہو گیا۔ تحریک کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عقل و دانش استعمال کر کے اپنے افراد و وسائل کو بہترین طریقے سے صرف کرے، تاکہ دنیا میں جسے فتح قریب کہا گیا ہے اس کے حاصل ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اگر فرد اپنے اخلاص کے ساتھ اپنا سب کچھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگا دے
لیکن جماعت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے تب بھی فرد کامیاب ہے۔ لیکن اگر فرد کی نیت خالص نہ ہو تو جماعت و تحریک اگر اپنے مقصد میں کامیابی ہو جائے تب بھی فرد ناکام و نامراد ہے۔ اگر ہم نے کامیابی کی ان دونوں معیاروں کو اپنے سامنے رکھا تو داخلی استحکام کے تعلق سے اپنے جائزے اور احتساب میں ہمیشہ آسانی ہوگی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جائزہ اور احتساب پر صحیح رخ یہی ہے۔ اگر رضا الہی کے مقصد میں نقص ہے تو فرد خواہ کتنے ہی نعرے لگائے، جلسے و جلوس کرے، تقریریں کرے، پوسٹر لگائے، بہرحال وہ ناکام ہوگا۔ اسی طرح جماعت کی حیثیت سے افراد کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہوں، قربانی کے جذبے سے بھی سرشار ہوں، نظم و ضبط کے پابند ہوں، لیکن جماعت اگر افراد کے جذبے کو صحیح راہوں پر، صحیح حکمت عملی کے ساتھ صحیح رخ پر نہ لگائے تو بہرحال جماعت اس دنیا کے اندر ناکام ہوگی، اور ممکن ہے کہ جماعت کے قائدین ذمہ دار ٹھہریں کہ انہوں نے کیوں ان وسائل و ذرائع کو ضائع کیا اور صحیح مصرف میں نہیں لگایا۔ اسلامی تحریک میں فرد اور جماعت دونوں ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے فرد ہی اصل ہے، اس لیے جماعت کی تمام کوششوں کو اس بات پر مرکوز ہونا چاہیے کہ فرد کے لیے ایسے مواقع اور امکانات پیدا ہوں جس سے وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ انسانی زندگی مجموعہ ہے باہمی تعلقات کا، اور وہ نام ہے معاشرے اور جماعت کا، اس لیے جماعت کے بغیر انسان اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جماعت نظم و ڈسپلن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اور فرد کی تعمیر و ترقی میں اس کی آزادی اور اختلاف رائے کا حق بہت معاون ہوتا ہے۔ اور اس طرح ان دونوں میں، یعنی فرد کی تعمیر و ترقی میں اور جماعت کے نظم و ڈسپلن میں تصادم و تنازعات پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ فرد اور جماعت اپنی کوششوں سے مستقل طور پر اس میں توازن پیدا کرتے رہے۔ تحریک کے ہمہ تقاضوں کی تکمیل کے لیے حسب حال افراد کی فراہمی ناگزیر ہے۔ فرد کی تعمیر اور اس کی ارتقاء میں ایک صالح اور مضبوط اجتماعیت کا رول بڑا اہم ہے۔ ایک خوشگوار اور مضبوط اجتماعیت میں باہمی اخوت و خیرخواہی، سماعتات، شورا احتساب اور نظم و ضبط اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ سب باہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ سماعتات کا نظام باہمی اخوت و خیرخواہی کی بنیاد پر ہی مستحکم ہوتا ہے۔ دوسری طرف سماعتات کے لیے شورائی نظام کا بہتر اور خوشگوار ہونا بھی ضروری ہے۔ نظم و ضبط کی بہتری کے لیے احتساب کا عمل برقرار رہنا چاہیے، اور نظم و ضبط کے استحکام کے لیے سماعتات کے نظام کا چست ہونا ضروری ہے۔ ان سارے پروسیس میں فرد کا رول کلیدی ہوتا ہے، اور افراد کی تیاری اور ان کی ارتقاء کے لیے ان کا اس پروسیس سے متعلق ہونا اور مستقل گزرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ اسلامی اجتماعیت کا قیام یوں تو خود ہی ایک دینی فریضہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے بھی اسلامی اجتماعیت کا ہونا لازم ہے۔ اس کا شمار بھی اہم ترین تقاضوں میں ہوتا ہے، تحریک کے اہم ترین تقاضوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمہ جہت تحریکی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جن اخلاقی اوصاف و خصوصیات اور جن صلاحیتوں کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک اسلامی اجتماعیت میں ہی پروان چڑھتے ہیں۔ اقامت دین کا فریضہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ فریضہ تنظیم اور اجتماعی زندگی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی انقلاب کا کام تنظیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے دینی اور تحریکی لحاظ سے جماعت کی جو اہمیت ہے وہ ذہنوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ افراد کی قوتیں، طاقتیں اور صلاحیتیں تنظیم میں جمع ہو کر کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں ایک ایک دو نہیں ہوتے، یہاں ایک ایک 11 ہوتے۔ اس لیے مختلف قوتوں اور صلاحیتوں کے حامل افراد اگر الگ الگ ہو تو وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے اور نہیں دے پاتے جو ایک اجتماعیت میں باہم مل کر انجام دیے جاتے ہیں۔ جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ خواب کو حقیقت بنائے، تمنا و آرزوؤں کے حصول کو ممکن بنائے۔ نیت خالص نہ ہو تو وہ جماعت تحریک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے
اقامت دین کا فریضہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ فریضہ تنظیم اور اجتماعی زندگی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی انقلاب کا کام تنظیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے دینی اور تحریکی لحاظ سے جماعت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ افراد کی قوتیں، طاقتیں اور صلاحیتیں تنظیم میں جمع ہو کر کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں ایک دو نہیں، ایک 11 ہوتے۔ اس لیے مختلف قوتیں اور صلاحیتوں کے حامل افراد اگر الگ الگ ہوں تو وہ کارنامہ انجام نہیں دے پاتے جو ایک اجتماعیت میں باہم مل کر انجام دے جاتے ہیں۔ جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ خواب کو حقیقت بنائے، تمناؤں اور آرزوؤں کے حصول کو ممکن بنائے، جو چیز ناممکن نظر آتی ہو وہ ممکن بن جائے اور حقیقت کا روپ دھار لے۔ تنظیم کا کام تیز رفتاری سے ہونا چاہیے۔ جتنی تیز رفتاری سے کام ہوگا تنظیم اتنی ہی مؤثر سمجھی جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک ہماجہت تحریک ہے، اس لیے اس کے کام کی رفتار کم معلوم ہوتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک فرد کا ذاتی کام ہو تو وہ جلد انجام پاتا ہے اور زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، جماعت کا کام سست بھی ہوتا ہے اور خسارہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی سوچ اکیڈمیشنز کی ہوتی ہے یا کاروباری لوگوں کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال اس تنظیم یا جماعت کی ہوتی ہے جو داخلی طور پر مستحکم نہیں ہوتی۔ تجزیہ نہ تو خوش فہمی پر مبنی ہونا چاہیے اور نہ ہی مایوسانہ۔ حقیقت پسندانہ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ تنظیم اگر مستحکم ہو تو کم سے کم محنت اور کم سے کم خرچ سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی صلاحیت رکھنے والے افراد بھی بڑا سرمایہ لگا کر وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے جو ایک مؤثر اور کارگر تنظیم کرتی ہے، کیونکہ یہاں تھوڑی تھوڑی محنت اور تھوڑا تھوڑا سرمایہ جمع ہو کر غیر معمولی بابرکت ثابت ہوتے ہیں۔ اسلامی تحریک کا اصل سرمایہ اس کا عقیدہ، اس کا اخلاقی نظام اور اس کے افراد کا باہم شیر و شکر اور ایک دوسرے کے لیے محبت و ایثار کا پیکر ہونا ہے، اور اپنے دین اور تحریک کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے اثرات و نتائج کا مقابلہ فرد اور افراد الگ الگ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر تنظیم مؤثر نہ ہو اور اسے وہ حکمت میسر نہ ہو جس سے تنظیم کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے تو اس کا امکان ہے کہ وسائل تو موجود ہوں، افراد بھی میسر ہوں، بھاگ دوڑ اور کوشش بھی جاری ہو، اس کے باوجود نفع حاصل نہ ہو سکے۔ اسلامی تحریک کی کامیابی کے لیے ایسی تنظیم کارگر نہیں ہو سکتی جو صرف چلتے ہوئے کاموں اور اداروں کو چلاتی رہتی ہو، بلکہ اسے ایسی تنظیم درکار ہوتی ہے جو مینٹیننس سے زیادہ ارتقاء اور پیش رفت پر کاربند ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر معاشرے کو مسخر کرنا ہوتا ہے اور غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر تحریک اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا کامیابی کے قریب پہنچے تو وہ کارگر کہلائے گی، لیکن اگر تحریک تنظیم یا جماعت انسانی مسائل کو اسلامی انقلاب کی منزل قریب لانے میں نہیں لگا پاتی تو اپنی کوتاہی سے ان کو ضائع کرتی ہے، ان کی قوتوں اور صلاحیتوں کو کمتر کاموں اور مقاصد میں لگاتی ہے تو یہ غیر مؤثر اور غیر کارگر تنظیم کہلائے گی۔ اس لیے تنظیم کے لیے اس کا نصب العین اس کی صحیح روح کی حیثیت رکھتا ہے جو ہمیشہ شعور میں واضح رہے، نگاہیں اسی پر مرکوز رہیں، وسائل، اقدامات اور مساعی اسی کی خاطر ہو۔ تحریکی تنظیم کے لیے وہی کام اصل کام ہے جو مستقبل یعنی آنے والے کل کی تشکیل اس کے منصوبے اور اس کے مقاصد کے مطابق کر سکے، ورنہ تحریک ہمیشہ آج ہی میں گردش کرتی رہے گی اور کل کبھی نہیں آئے گا۔ ہماری ہر پالیسی، ہمارے ہر فیصلے، ہمارے ہر اقدام، ہمارے ہر ضابطے اور دستور کے ہر شق کو اس کل کے لیے ہی وقف ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک فرد کی زندگی میں وہی کام نظر آنا کافی نہیں ہے، فرد کی اخروی کامیابی اور تنظیم کے نصب العین سے قربت اور معاشرے پر اس کے مثبت اثرات کا ہونا ضروری ہے۔ اجتماع میں لوگوں کی کثرت، تربیت گاہ میں بڑے بڑے پروگرام کا انعقاد، اخبارات و رسائل کی اشاعت میں اضافہ پر تحریک کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اطمینان کی بات اس وقت ہو سکتی ہے جب نتائج معاشرے کے اندر سے نمودار ہو، معاشرے میں دعوت کتنی مقبول ہو رہی ہے، نصب العین کو اپنانے والے کتنے آگے آ رہے ہیں، ملت کے اندر نصب العین کے شعور کی بیداری کی رفتار کیا ہے، تعلیم یافتہ طبقہ
نے کتنا اثر قبول کیا، عوام میں کتنا نفوذ ہوا، نوجوانوں کی کتنی ذہن سازی ہوئی، اور وہ کس قدر تحریک کے دست و بازو بنے، حکومت کے ایوانوں میں کتنی کھلبلی مچی، تحریک کو سمجھ کر کتنی آوازیں حمایت میں اور کتنی مخالفت میں اٹھنے لگی، میڈیا کی نگاہیں کتنا پیچھا کرنے لگی، جن افراد کی تربیت کی جا رہی ہے انہوں نے ان محاذوں پر کتنے جوہر دکھائے۔ یہ جائزہ بتائے گا کہ تحریک اپنے مقصد سے کتنا قریب ہو رہی ہے اور اس کا داخلی نظام کتنا مؤثر اور مستحکم ہے۔ تحریک کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ تنظیم کو خود مقصد نہ بننے دیا جائے، ورنہ اصل مقصد نہ آمیزش ہو سکتی ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، نگاہوں سے اصل مقصد اوجھل بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کو مسخر کرنا اور اسلامی انقلاب کی منزل کو قریب لانا اس جماعت کا اصل مقصد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری طاقت اور وسائل کا بڑا حصہ تنظیم ہی میں لگ جائے۔ یہ خطرہ ایک دینی جماعت کو لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلامی اجتماعیت کا قیام بذات خود بھی ایک مقدس دینی فریضہ ہوتا ہے۔ جب افراد کم ہوتے ہیں تو ان کے اوقات اور صلاحیتوں کا قلیل حصہ نظم پر لگتا ہے اور بڑا حصہ دعوت کی توسیع اور مقصد کے غلبے کی کوشش میں صرف ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے افراد میں اضافہ ہوتا ہے تناسب بدلتا جاتا ہے۔ تنظیم بڑھے گی تو اس پر زیادہ قوت اور مسائل یقیناً لگیں گے، لیکن انہیں فطری مقام سے ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ فطری تناسب برقرار نہیں رہنے سے تنظیم بوجھل ہونے لگتی ہے، اس کی تاثیر میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے اوقات اور صلاحیتیں ان چیزوں میں شامل ہیں جن سے تحریک پھیلتی اور معاشرے کو مسخر کرتی ہے۔ ان کا بڑا حصہ انہی کاموں پر صرف ہونا چاہیے۔ اگر ان کا بڑا حصہ تنظیم پر خرچ ہونے لگے تو اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ داخلی استحکام پر زیادہ قوت صرف کی جا رہی ہے، کیونکہ اس خوش فہمی کے نتیجے میں تحریک کے معاشرے کو مسخر کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی قوت کا استعمال متناسب ہو، اس کا کوئی متعین فارمولہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ قیادت اور افراد جماعت کی سوجھ بوجھ اور تجربے سے ہی اسے درست کیا جا سکتا ہے۔ داخلی استحکام کا اہم تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے پر خصوصی توجہ صرف کیا جائے۔ گہرائی سے اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے اوقات و صلاحیتوں کا کتنا بہتر استعمال ہو رہا ہے۔ بہت سارے کام جو ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور ان سے کیا حاصل ہو رہا ہے، نصب العین کی طرف پیش قدمی میں ان سے کیا مدد مل رہی ہے۔ اگر ہم نے اس جائزے کی روشنی میں تحریک و تنظیم کے تناسب کو درست کر لیا تو داخلی طور پر مستحکم بھی ہوگی یہ تحریک اور منزل کی طرف پیش قدمی بھی تیزی سے آئے گی انشاءاللہ۔ تحریک کی پیش قدمی کے لیے بہتر منصوبہ بندی بھی ضروری ہے۔ خواہشات اور تمناؤں کا نام منصوبہ نہیں ہے۔ نئے پرانے کاموں کی فہرست مرتب کرنا بھی منصوبہ نہیں ہے۔ منصوبہ وہ ہے جو واضح طور پر طے کرے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، کون سے وسائل درکار ہیں ان کاموں کے لیے اور یہ وسائل کہاں سے فراہم ہوں گے۔ منصوبہ اس بات کا نام ہے کہ آج وہ کون سا کام کیا جائے جس سے مستقبل اور کل ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ منصوبہ بندی سے مستقبل کا اندازہ لازمی اور ناگزیر ہے۔ کل کام کا اندازہ بھی ضروری ہے۔ کام کا جو ہدف ہے اس میں سے جو ممکن ہے اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ اہداف بڑے اور بلند ہونے چاہیے، البتہ ترجیحات کا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ ترجیحات کو ملحوظ رکھے بغیر اگر ہر اچھے کام کو بڑا ضروری اور وقت کا تقاضا سمجھ کر کرنے لگے تو کاموں کا بوجھ جماعت کو بوجھل اور غیر مؤثر بنا دے گا۔ ہر کام جو پسند آ جائے کر لینے کا نہیں ہوتا۔ ہم اس کام کو اس وقت تک ہاتھ میں نہیں لے سکتے جب تک کہ مناسب حال ذرائع اور افراد میسر نہ ہو۔ ترجیحات قائم کرنے کے لیے فیصلہ ضروری ہے۔ فیصلے اگر ناقابل عمل ہوں تو رودادوں اور کاغذات کی زینت بنے رہتے ہیں، عملی جامہ نہیں پہنتے۔ جماعت جب پھیلتی اور بڑھتی ہے تو افراد جماعت مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، مختلف قسم کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں۔ کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش پر وقت ہونی چاہیے اور ایک حد تک ہی ہونی چاہیے۔ نہ مسائل کو پال کر رکھنا چاہیے اور نہ ایسے افراد کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے رہنا چاہیے۔ جماعت کبھی بھی تمام کمزوریوں سے پاک نہیں ہو سکتی۔ اندیشوں سے زیادہ امکانات پر نظر رہنی چاہیے۔ ایک فرد اگر اصلاح قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو اسی میں لگے رہنے کے بجائے بہتر افراد کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خوشگوار اور توازہ ہوا کے جھونکے اندر کی بدبودار فضا کو صحت بخش بنا دیتے ہیں۔ تنظیم کو بوجھل نہیں ہونا چاہیے،
ہلکی پھلکی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، بھاری بھرکم چیز کے لیے چلنا دشوار ہوتا ہے، اس کے اندر مسائل اور امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اجتماعات تنظیم کے لیے ضروری ہے، اگر سر جوڑ کر نہ بیٹھیں تو تنظیمی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن اجتماعات کی کثرت تنظیم کو بوجھل بناتی ہے، اسی لیے میٹنگوں اور اجتماعات کی کثرت پر قابو پانا چاہیے۔ مسائل کے حل کے لیے کمیٹیاں بھی ضروری ہیں اور مفید بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی کثرت بھی تنظیم کو بوجھل بناتی ہے، اس لیے جو کام افراد کر سکتے ہیں انہیں کمیٹیوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، افراد وقت کے استعمال میں اس کی حفاظت پر نظر رہنی چاہیے۔ پیسہ اگر زیادہ خرچ ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو دوبارہ آنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور اس صلاحیت کا استعمال ضروری ہے۔ نئی راہوں کی تلاش، نئی صورتحال پیدا ہو تو اس سے نمٹنے کے لیے نئی منصوبہ بندی، پرانے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسی راہ تلاش کرنا کہ اس پر بار بار وقت نہیں ضائع کرنا پڑے، معاشرے میں اپنا وجود محسوس کرانے کی تدابیر پر غور کرتے رہنا اور نئے تجربات کرنا، مروبیت اور نقالی سے بچنا اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھنا تحریک کے افراد کا خاصہ ہوتا ہے۔ ایسے افراد ہی تنظیم میں جان پیدا ہوتی ہے اور تحریک آگے بڑھتی ہے۔ تحریک کا ہر کارکن اپنے سماج میں دوسروں کے لیے ذمہ دار اور ان کا قائد ہوتا ہے، اس لیے اپنی ذات کو، اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے فکر مند اور کوشاں سے ہونا چاہیے۔ جو تحریک کے کسی ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہو اسے بھی اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلامی تحریک میں منصب کی طلب تو کجا، اس کا خواہش مند ہونا بھی بڑے خسارے کا سودا ہے۔ یہ خودکشی کا اقدام ہے جو یقیناً حرام ہے، لیکن اگر کوئی منصب یا ذمہ داری بغیر کسی خواہش اور طلب کے کسی کے حوالے کی جائے تو اسے اللہ پر اور اس کی نصرت و تائید پر اعتماد کر کے خود اعتمادی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں کا ادراک کرے اور اپنے رفقا میں کام کی تقسیم ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے کرے۔ ایک اچھی ٹیم کے افراد کی اگرچہ یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ انہیں جو کام تفویض کیا جائے اسے ذمہ دارانہ طور پر انجام دینے اور کامیاب بنانے کی کوشش کرے، خواہ وہ کام ان کو پسند ہو یا نہ ہو۔ لیکن ایک صحت مند اور خوشگوار اجتماعیت کے لیے بہتر یہی ہے کہ صلاحیتوں کے اعتبار سے ہی کام تقسیم کیے جائیں اور ہر فرد جماعت کو اس کے کام کی مناسبت سے تربیت کی جائے، صلاحیت کو اس کے پروان چڑھایا جائے۔ بہتر منصوبہ بندی اور کارکردگی کے لیے شورائی نظام کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ ذمہ دار کیسا ہی سمجھدار اور ذہین ہو لیکن عقل کل نہیں ہو سکتا۔ ٹیم کے افراد کے فکر و فہم سے استفادہ کیا جائے تو کارکنوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اجتماعیت پر بھی اعتماد راسخ ہوتا ہے، ٹیم میں اپنائیت کا احساس بڑھتا ہے اور اجتماعیت کا یہ بڑا سرمایہ ہے۔ مشوروں کی روشنی میں فیصلے خواہ اتفاق رائے سے ہو یا کثرت آرا سے یا ذمہ دار کی اپنی ثوابدید سے، فیصلے کا احترام ضروری ہے۔ اس صحت مند روایت کو برقرار رکھنے کے لیے شورائیت میں شفافیت کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ اگر ذمہ دار جماعت اپنے رفقا کا خیر خواہ ہو اور اس کا طرز عمل اس کا گواہ ہو تو سماعتات اور نظم و ضبط کا معاملہ بڑی حد تک درست ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اسلامی اجتماعیت سماعتات اور نظم و ضبط کو ذمہ دار کے رویے سے مشروط نہیں کرتی، لیکن مضبوط اجتماعیت کے لیے ذمہ دار اور قائد کا رول اور رویہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تحریک اسلامی میں قائد اور ذمہ داروں سے قربت، محبت اور فدائیت درکار ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا انحصار قائد اور ذمہ داران کے خوئے دل نوازی پر ہے۔ رفقا کے ساتھ نرمی اور شفقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رفقا کو تفویض کردہ کام کا جائزہ نہ لیا جائے، ٹیم کی کارکردگی کا احتساب نہ ہو۔ اسی طرح قائد اور ذمہ دار کے احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ احتساب سے بالاتر ہوگا۔ جائزہ اور احتساب کا ایسا نظام جس میں امیر و معمول سبھی ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہوں، یہ ٹیم اسپرٹ کو برقرار رکھتا ہے اور اجتماعیت کو مستحکم کرتا ہے۔ یہ عمل جتنا کمزور ہوگا اتنی ہی کمزوری ہوگی۔ اگر قیادت کا احتساب نہ ہو تو قیادت کمزور ہو جاتی ہے، اور قیادت کمزور ہوتی ہے تو ٹیم کمزور ہوتی ہے، اور ٹیم کا بھی احتساب نہ ہو تو ایسی ٹیم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ قیادت کو چاہیے کہ اپنی ٹیم میں جائزہ اور احتساب کی فضا کو نہ صرف بحال رکھے بلکہ پروان چڑھائے اور دوسروں کے احتساب سے پہلے خود اپنا احتساب کرے اور خود کو دوسروں کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرے۔ احتساب کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر فرد خاص و ذمہ دار ہو یا کارکن اپنا احتساب خود کرے اور بے دردی کے ساتھ کرے اور اپنے ساتھیوں کا احتساب نرمی اور درد کے احساس کے ساتھ کرے۔ افراد جماعت کی تربیت کے لیے مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہوں جو قابل تقلید ہوں، وہ ساتھیوں میں سے ہوں یا ذمہ داروں میں سے۔ قیادت کا معاملہ اس معاملے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
اس لیے ذمہ داران کو بہرحال اپنی زندگی اور طرز عمل سے قابل تقلید نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ حضرات، اسلامی اجتماعیت کی اساس کار قرآن و سنت ہے، اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو قرآن و سنت سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، خصوصاً ہمارے ذمہ دار جنہیں ہماری رہنمائی کرنی ہے، انہیں رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کرنی چاہیے، تاکہ تحریک کا رشتہ قرآن و سنت سے ہر سطح پر استوار رہے اور ہر فیصلہ ہدایت خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، تحریک چھوٹا ہو یا بڑا، شرح صدر کے ساتھ گامزن رہے۔ داخلی استحکام اور تحریک کا رخ اور سمت درست رکھنے کا یہی سب سے کارگر نسخہ ہے۔ جماعت و تحریک کا ماحول اور سمت و تربیت کی کوششوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ درس قرآن و حدیث، دیگر ذرائع سے ہماری تربیت، اس کے لیے جو غذائیں ملتی ہیں، رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اگر جماعت کے فیصلوں اور رہنمائیوں میں ان کی جھلک نہ ہو، ان سے مطابقت نہ پائی جائے، تو متضاد ذہن کے ساتھ تحریک کی پیش رفت ہوتی ہے اور داخلی استحکام متاثر ہوتا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ قیادت، یعنی وہ لوگ جو تحریک اور تنظیم کو چلاتے ہیں، اس چیز کا جائزہ لیں کہ وہ باتیں جو ہم درس قرآن میں، تقاریر میں، تربیتی پروگراموں میں کہہ رہے ہیں، تنظیم کا ماحول اور رخ دوسری سمت ہے یا نہیں۔ جو کچھ کہا جا رہا ہو، یہ تو ممکن ہے کہ تنظیم ہو بہو اس کا نمونہ نہ بن سکے، لیکن کم از کم اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ مجموعی طور پر تنظیم کا ماحول اور رخ انہی تعلیمات کے سمت میں ہو جو پیش کی جا رہی ہوں، نہ کہ مخالف سمت میں۔ تحریکی پیش رفت کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور داخلی استحکام کے لیے بھی۔ رفقائے محترم، ہماری تحریکی تقاضے اور داخلی استحکام کا موضوع بہت وسیع ہے۔ نصف گھنٹے میں موضوع کا احاطہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہو سکا، لیکن میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ تحریک کے اہم تقاضے اور داخلی استحکام سے متعلق اصولی اور بنیادی باتیں سامنے آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تقاضوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قیادت و تحریک کے تقاضوں اور ہماری توقعات پر پورا اترنے کی قوت اور استعداد عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔